اللہ رب العزت جو بھی حال لاتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی اس حال میں احتیاج میری بڑھتی ہے یا اسباب کی بڑھتی ہے. جن گناہوں کی وجہ سے وبائیں آتی ہیں لوگ ان گناہوں سے احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ وباؤں کے آنے کا موقع گناہوں سے احتیاط کا ہے نہ کہ اعمال سے احتیاط کا. لو جی، وباؤں کے آنے کا موقع گناہوں سے احتیاط کا ہے. یہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں یہ کسی وبا کے آنے پر یوں نہیں سوچتے کہ اللہ کا کون سا امر ٹوٹا ہے، اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے بیماری آئی ہے. کیونکہ یہ بیچارے اپنی بے ایمانی کی وجہ سے ہر آنے والے حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیتے ہیں. یہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے، اور کمزور عقیدے کے مسلمان وہ ایسے بے ایمانوں کی باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ بھئی یہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا. ارے کیوں بتائے گا ڈاکٹر کہ میں عمل کروں یا نہ کروں؟ اس عمل کا ڈاکٹر سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کمزور ایمان والے ایسے بے ایمانوں کے پیچھے چل دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی اس میں جو بھی یہ سبھی ڈاکٹر کہیں گے ہم ایسا کر لیں گے، چاہے وہ حکام ہوں یا وہ امت کے مقتدا یا مسلمانوں کے لیڈر ہوں. اگر دل میں یقین کی کمزوری ہے تو ایسے لوگ وہ اسباب اختیار کر لیں گے حالات کو بدلنے کے لیے جو اسباب مزید عذاب کو لانے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسے موقعوں پر اتنا متنبہ کیا اور اتنا ڈرایا کہ دیکھو جو حال آیا ہے اس حال کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے. اس کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. کائنات کی کسی شکل سے کسی حال کے آنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے عرض کیا ایڈز کی بیماری معاشرے کا حکم ٹوٹنے سے آتی ہے. اس سے معاشرے کا حکم ٹوٹنے سے آتی ہے. یہ تو جسمانی بیماری ہوئی. اگر زلزلہ آ جائے زمین میں تو سائنسداں سمجھائیں گے کہ زمینوں کا حساب یہ ہوتا ہے جب یہ اس طرح ہوگا تو پھر یہ اس طرح زمین میں جھٹکا آ جائے گا. انہیں اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں. زنا سے کوئی کالج کوئی اسکول نہیں ملے گا دنیا میں جہاں یہ پڑھایا جاتا ہو وہاں کے بچوں کو کہ اے بچوں زلزلہ جو آتا ہے زنا سے آتا ہے. کبھی بھی نہیں. وہ جانتے ہی نہیں اس کو، کوئی اس کو جانتے ہی نہیں. جو زلزلہ یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ایک منٹ میں موت لے لے، ان کی جان لے لے، جب ان کے پاس اس زلزلے کے آنے کے سبب کا علم نہیں تو بیماریوں کے آنے کے علم کیا، بیماریوں کے آنے کا اسباب کا کیا علم ہوگا؟ سوچو میں کیا کہہ رہا. جب ان کے پاس زلزلے کے آنے کا اسباب کا علم نہیں ہے. سوچو وہ جو زلزلہ اگر چند سیکنڈ کا آ جائے وہ شہر کے شہر علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. ان کے مکانات ان مکانات میں بسنے والے چند سیکنڈ کے زلزلے سے ختم ہو جاتے ہیں جب ان کے پاس زلزلے کے آنے کا سبب نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاقی چیزیں
آگے زلزلہ. اور اگر وجہ پوچھو گے تو وہ تمہیں اتنی لمبی لمبی کہانیاں سناویں گے اور اپنے تجربے مشاہدات پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دیں گے کہ مسلمان اس جہالت میں پڑے گا کہ ہاں یہی ہے وہ علم جس کے سیکھنے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. حالانکہ خدا کی قسم سارا کا سارا جہل ہے، سارا کا سارا جہل ہے. کائنات کے کسی تغیر کو سبب میں تلاش کرنا جہل ہے. کائنات کی کسی بھی سبب کو، کائنات کی کسی بھی حال کو اسباب میں تلاش کرنا جہل ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. کائنات کی کسی بھی تغیر کو سبب میں تلاش کرنا جہل ہے، اور کائنات کے ہر تغیر کو اچھے حالات کو اعمال میں تلاش کرنا، اچھے حالات کو اعمال میں تلاش کرنا اور برے حالات کو گناہوں میں تلاش کرنا یہ علم ہے. کائنات میں اچھے حالات کو نیکیوں میں اور اعمال میں تلاش کرنا اور کائنات کے برے حالات کو گناہوں میں تلاش کرنا یہ علم ہے. بس میری بات توجہ سے سننا. علم صرف یہ ہے، علم صرف یہ ہے. کیونکہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان یا غیر مسلم اسباب کی دنیا میں تجربات حاصل کر رہے ہیں، تجربات حاصل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے تجربات اور یہ سارے مشاہدات ان کا اعمال سے اور دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قدرت کسی وبا یا کسی حال کے تابع ہو جائے. جو بھی حال دنیا میں آتا ہے اس حال کے آنے کا تعلق کائنات کی کسی شکل سے نہیں ہے. میں نے شروع سے عرض کر دیا ہے کہ اصل کائنات مسلمان ہے. ہماری بات یاد رکھنا. کافر کے گناہوں سے کافر کے گناہوں سے فضائی آلودگی نہیں ہوگی. کافر کے گناہوں سے فضائی آلودگی نہیں ہوگی. کافر کے گناہوں سے فضائی آلودگی نہیں ہوگی اور کافر کے گناہوں سے امراض متعدی نہیں ہوں گے. البتہ مومن اگر گناہ کرے گا اور اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھ اور پیروں سے، اس کی آنکھوں، اس کی شرمگاہ سے اگر کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا اثر فضا پر پڑے گا. میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جسمانی امراض اتنے متعدی نہیں ہیں جتنے گناہ متعدی ہیں. جسمانی امراض اتنے متعدی نہیں ہیں. ہم آسان کر کے عرض کریں، جتنا گناہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے، جتنا گناہ جلدی منتقل ہوتا ہے اور جتنی جاذبیت گناہ میں ہے، جتنی جاذبیت گناہوں میں ہے اور جتنا ایک دوسرے سے آدمی گناہ کا اثر لیتا ہے اتنا امراض کا اثر نہیں لیتا. یہ کہنا کہ آپس میں ملنے سے بیماری منتقل ہو جائے گی، بیماری اتنی منتقل نہیں ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں جتنا گناہ اور گناہوں کی نحوست. یہاں تو کہتے ہیں بھائی ایک آدمی بیمار ہے اس کو اس کے اپنے گھر میں رکھو، اس کے اپنے گھر میں رکھو، برابر کے گھر والے پر بھی اس کا اثر نہیں آئے گا. میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے. بیمار کو کہاں رکھو؟ اسے گھر میں رکھو، گھر میں بھی ایک کمرے میں رکھو تاکہ دوسرے کمرے میں اثر نہ پہنچے. سنو، حالانکہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. سوچو ذرا، اس طرف بھی توجہ دو. جی ہاں،
ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک. ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھر؟ 40 گھر. مولوی صاحب فرماتے تھے تم تو ایک گھر اسے کہتے ہو کہ ایک میاں ایک بیوی 2 بچے ایک گھر. کہ نہیں، گھر اس کو نہیں کہتے. ایک گھر ایک خاندان ہوتا ہے. ایک گھر ایک خاندان، ایک گھر ایک خاندان ہوتا ہے. جی ہاں، 40 گھر 40 خاندان ہوتے ہیں. فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو 40 گھر. 40 گھر کا مطلب 40 مکانات نہیں بلکہ 40 گاؤں. کتنے؟ 40 گاؤں. آپ یوں سوچ کر بیٹھ جاؤ گے کہ مسلمان سے مسلمان نہ ملے کہ بیماری منتقل ہو جائے گی. آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے محلے میں جتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں ان کے نماز کے چھوڑنے پر جو بیماریاں اور جو وبائیں، یعنی نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب بیماری کی شکل میں آئے گا، نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب بیماری کی شکل میں آئے گا وہ نماز کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوگا. سوچو. میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کی نظر، ان کی فکر کو کائنات کی شکلوں سے ہٹایا ہے. کائنات کی شکلوں سے ہٹایا ہے. اس زمانے میں مسلمان ان تمام توہمات کا اور وہم اور مختلف قسم کے خیالات کا شکاری اس لیے ہوا ہے کہ مسلمان ایمان کے سیکھنے کو کوئی چیز نہیں سمجھا. نعوذ باللہ ایسے دہری ہو گئے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا یہ کہنا کہ اونٹوں میں خارش اونٹوں سے پھیل گئی ہے. آپ نے سوال کھڑا کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خارش ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہوئی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ خارش ایک اونٹ سے دوسرے کو ہوئی، پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ خدا کی قسم، جس طرح یہ کہنا کفر ہے کہ ایک کو ہو گئی تھی سب کو ہو گئی، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خارش خود بخود ہو گئی. یہ کہنا بھی، جی ہاں، 100 اونٹوں کو ہوئی، ایک اونٹ کو ہوئی. ان دونوں کی شکلوں کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا ایمان ہے. ان دونوں کو براہ راست، میری بات سمجھ آ رہی؟ ان دونوں کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا ایمان ہے اور فرض ہے. ایک اونٹ کو خارش ہو یا 100 اونٹ کو خارش ہو، ان کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا فرض ہے. یہی ایمان ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اونٹ کو تو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی اونٹوں کو اس اونٹ سے ہو گئی، میں نہیں کہتا کہ آپ خارشی اونٹ کو لپٹ جائیں، چمٹ جائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بیماری ایک کو ہو گئی ہے اب سب کو ہوگی، بس اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر بندوں کے ایمان کے امتحان لیتے ہیں کہ ان کا خیال اس بیماری سے بیماری کے آنے کا ہے یا میرے امر سے بیماری کے آنے کا ہے. اگر بیماری سے بیماری کے آنے کا ہے تو پھر خالق کو آپ نے ایک طرف کر دیا اور آپ نے مخلوق کا خوف خود بھی پیدا کر لیا، دوسروں کے دلوں میں مخلوق کا خوف پیدا کر دیا. اور یاد رکھو کہ مخلوق کا خوف
یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. مخلوق کا خوف اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. جی ہاں, مخلوق کا خوف خالق کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا. مخلوق کا خوف خالق کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ عقیدہ درست کیا, سوال کھڑا کیا کہ بتاؤ خارش کیسے ہوئی اونٹوں کو؟ عرض کیا ایک کو ہوئی تھی, سب کو ہو گئی. فرمایا یہ بتاؤ اگر خارش سے خارش ہوئی تو پہلے کو کہاں سے ہوئی جب خارش کا وجود نہیں تھا؟ خارش کا وجود نہیں تھا, پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا, کہ تم یہ ہرگز مت کہنا کہ ایک کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی, بلکہ یہ کہنا کہ جہاں سے ایک کو ہوئی وہیں سے سب کو ہوئی. جہاں سے ایک کو ہوئی وہیں سے سب کو ہوئی. ہر ایک کے لیے اللہ کا امر براہ راست آتا ہے.